يا رسول الله يا حبيب الله دار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی وقار وحاضرین اجلاس، قبل اس کے کہ کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کروں، آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، ختم الرسل، مولا کل، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں غلامانہ انداز میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں. پڑھیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، مجھے اس چیز کا بڑا احساس ہے اور آپ کو بھی، ٹھنڈیوں کی یہ سخت راتیں جس میں رات کو عموماً لوگ اپنے بستر پر جلد چلے جانے کو بہتر سمجھتے ہیں اور رات کی ٹھنڈی ہواؤں میں گرم رہنے کو پسند کرتے ہیں، اس کے باوجود ان راتوں میں سے ایک رات آپ نے اس اجلاس میں بیٹھنے کو پسند کیا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس باتیں سننے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے. یاد رکھیں اس کا بڑا اجر ہے. ٹھنڈیوں کی راتوں میں صبح اٹھ کر جو فجر کے لیے جائے اس کے لیے حدیث پاک کی روشنی میں ایک جہاد کا ثواب ہے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ رات کے یہ پہر جو ٹھنڈی ہوائیں لوگوں کو بے چین کر سکتی ہیں، مگر جس کے اندر ایمان کی گرمی اور حرارت باقی ہے اسے دنیا کی ٹھنڈی متاثر نہیں کرتی. اسی بنیاد پر آپ تمام حضرات یہاں پر جمع بھی ہیں. جس طرح سے موسموں کی سختیاں آپ کو اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنے میں نہیں روکتی، میرا یہ یقین اور وجدان کہتا ہے رب تبارک و تعالی موت تک ہر آنے والے فتنوں سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا. عزیزان گرامی وقار، قرآن عظیم کی ایک مشہور آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے چاہیے کہ لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ باز آ جائیں، پلٹ آئیں، ورنہ کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے 18ویں پارے کی آیت ہے، سورہ نور کی آخری آیتیں، ان تصیبہم فتنہ، ان قریب وہ یہ بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، او یصیبہم عذاب علیم، یا تو پھر ایک دردناک عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے. دو چیزوں میں سے ایک ہوگا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت میں یا تو پھر قوم فتنے میں پڑ جائے گی یا تو پھر ایک دردناک عذاب میں گرفتار ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں آج یہ دونوں چیزوں میں ہم گرفتار ہیں. بہت زیادہ فتنوں میں ہم ہی مبتلا ہیں اور کئی طرح کے عذابات میں ہم گرفتار ہیں. عذاب کا مطلب آپ اگر یہ دماغ میں سوچ کر کے بیٹھے ہوں کہ آسمان سے پتھر نازل ہو جائیں تو یہی عذاب ہے، آسمان سے آگ کے گولے برسیں تو یہی عذاب ہے. نہیں میرے عزیزوں، برکت کا اٹھ جانا یہ بھی بڑا عذاب ہے. چہروں سے رونق کا ختم ہو جانا یہ عذاب ہے. کفار و مشرکین کا ہمارے اوپر مسلط کر دیا جانا یہ بھی عذاب ہے. ہماری اولاد کا نافرمان بن جانا یہ بھی عذاب ہے. یہ تمام چیزیں عذابات میں سے ہیں. لیکن یہ آئے کیوں؟ اس کی دو ہی وجہ بتایا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امر کی مخالفت. میں چند مثالوں کے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤں. آپ کو معلوم ہوگا
جنگ احد کا وہ نقشہ میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے کھینچ کے رکھتا ہوں، تاریخ کے اوراق پلٹ کر کے دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے بدر میں روشن فتح عطا فرمائی، اور ایسی فتح کہ جس کی کوئی مثال آج تک نہیں ملتی۔ ادھر 313 نہتے صحابہ تھے جن کے پاس اسباب جنگ بھی نہیں تھے، اور ادھر 1000 سے زیادہ کفار و مشرکین، مگر باوجود اس کے اللہ عز و جل نے ایمان والوں کو غالب فرمایا، ایمان والوں کو روشن فتح عطا فرمائی۔ لیکن مکہ کے کفار و مشرکین نے بدر میں حاصل ہوئی شکست کا بدلہ لینے کے لیے چندی دنوں کے بعد پھر سے تیاری کی، اور جتنا اسباب تھا سب جمع کر کے وہ پھر سے دوبارہ مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے۔ شوال کی تاریخیں ہیں جب مدینہ طیبہ پر وہ حملہ آور ہوئے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، چلو مدینے کا دفاع کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے، مکہ والے آئے تھے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور مدینہ طیبہ کی آبادی سے باہر تشریف لائے، جہاں آج مقام احد ہے، احد پہاڑ جہاں پر ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام مبارک سے روضہ اطہر سے تقریباً 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، جہاں میدان احد آج بھی واقع ہے۔ یہاں آنے کے بعد وہ مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حالات کو اب بھی دیکھ رہے ہیں اور بعد ہونے والے حالات کو بھی وہ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا نقشہ دیکھا، میدان احد میں اپنے صحابہ کی صفیں لگائی، سامنے کفار و مشرکین تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے 50 ایسے صحابہ جو تیر اندازی میں ماہر تھے، ان کو ایک اونچی ٹیلی پر کھڑا کیا۔ ایک ٹیلا تھا، چھوٹی سی پہاڑی تھی جس کا نام ہے جبل رومات۔ وہ پہاڑی آج بھی موجود ہے، مشکل سے 5-10 منٹ میں چڑھ سکتا ہے آدمی، ایک چھوٹی سی پہاڑی۔ اب یہاں توجہ چاہوں گا، میں یہ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو اس اونچی پہاڑی پر کھڑا کیا، اور کیا فرمایا تھا سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں آنا۔ یہ جملہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 50 تیر انداز صحابہ کو کیوں کھڑا کیا تھا، وہ حکمت اللہ کے نبی ہی بہتر جانتے ہیں۔ بات در حقیقت یہ تھی کہ وہ اونچی پہاڑی سے جنگ کا سارا منظر صاف نظر آتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، میں اسٹیج پر بیٹھا ہوں تو مجھے یہاں پر ساری چیزیں نظر آ رہی، نیچے والے کو ہو سکتا ہے آس پاس کی چیزیں جلدی نظر نہ آئے، اوپر جو ہو اسے بہت دور تک کا نظر آتا ہے۔ تو یہ لوکیشن جنگ کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ تھا، جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو نصب فرمایا، کیونکہ کفار و مشرکین قریب آتے تو یہ تیر برسا دیتے اور وہ پیچھے پلٹ کر بھاگ جاتے۔ ٹھیک ہے، یہ 50 تیر انداز صحابہ اپنی اپنی پوزیشن لیے ہوئے اس جبل رومات پر کھڑے رہے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور تھوڑی دیر گزری نہ تھی کہ صحابہ جو نیچے موجود تھے انہوں نے کفار و مشرکین مکہ کا ایسا ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ ان کے دانت کھٹے ہو گئے، پھر انہیں میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا پڑا، یہاں تک کہ اپنے اسباب، اپنے سامان، اپنا بہت کچھ چھوڑ کر میدان میں کفار مکہ بھاگنے لگ گئے، سب وہ بھاگ گئے میدان چھوڑ کر۔ مجھے بتائیے، جب مد مقابل، جب ہمارا حریف، جب ہمارا دشمن میدان چھوڑ کر بھاگے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فتح مل گئی اور انہیں شکست ہو گئی۔ یہی اعلان ہو گیا جنگ احد میں۔ کفار مکہ سامان جنگ سب چھوڑ کر بھاگ گئے، اپنے اسباب، اپنے مال و متاع چھوڑ کر بھاگے، تو جو نیچے صحابہ تھے وہ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے کہ اب جنگ ختم ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، اس لیے کہ مکہ کے کفار و مشرکین بھاگ گئے ہیں میدان چھوڑ کر۔ اب سارے صحابہ مال و متاع سمیٹنے میں مصروف تھے، تو اوپر جو کھڑے صحابہ تھے
جو چوٹی پر ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے تھے، ان صحابہ اکرام نے یہ ڈسکس شروع کر دیا، ان میں آپس میں یہ بات ہونی شروع ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ ختم ہونے تک کے لیے ہمیں یہاں کھڑا کیا تھا، جنگ ختم ہو چکی، کفار مکہ بھاگ گئے، اب ہمارا یہاں کھڑے ہونے کا کیا مطلب؟ چلو اترو، ہم بھی اترتے ہیں اور مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ 50 تیر انداز جو صحابہ، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آیا نہیں تھا، اس سے پہلے صحابہ نے آپس میں یہ بات شروع کر دی کہ جنگ تو ختم ہو گئی، حضور کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک میں نہ کہوں نہ اترنا، حضور کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ جنگ ختم ہونے تک مت اترنا، اب تو ہو گئی جنگ ختم۔ تو صحابہ نے اجتہاد کیا، لیکن اس کے باوجود اس میں سے چند صحابہ ایسے تھے جنہوں نے کہا نہ، جنگ ختم بھی ہو گئی تو بھی کوئی بات نہیں، جب تک اللہ کے نبی نہ کہیں گے ہم اپنی پوزیشن نہیں چھوڑیں، ہم یہیں کھڑے رہیں گے۔ لیکن بہت سارے صحابہ، اکثر صحابہ اپنا وہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پوزیشن دی تھی وہ چھوڑ کر نیچے آئے۔ 8-10 صحابہ باقی رہ گئے ہوں گے، باقی سارے صحابہ نیچے اتر آئے۔ نیچے آئے، ان کی بھی یہ اجتہادی خطا تھی، جان بوجھ کر کے نافرمانی نہیں تھی۔ صاحب توجہ چاہوں گا، میں ایک بہت اہم مسئلے کی طرف آپ کو لے چلاؤں۔ وہ صحابہ جان بوجھ کر کے میرے نبی کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے اجتہاد کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، یہ سوچ کر کے وہ اوپر سے نیچے آئے، مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا۔ جو کفار مکہ بھاگے تھے ان میں سے خالد بن ولید بھی تھے، ابھی وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، مکہ کے کفار و مشرکین کی طرف سے وہ سپہ سالار بن کر آئے، انہیں جنگ و جدال کے سارے جوہر معلوم تھے، باریکیاں معلوم تھی۔ پیچھے پلٹ کر کے دیکھا کہ اوپر کا ٹیلا خالی پڑا ہوا ہے، وہی سب سے زیادہ انہیں اڑچن پیدا کر رہا تھا کفار مکہ کو۔ یہ جبل رمات، یہ اونچی چوٹی خالی ہو گئی، صحابہ نیچے آئے تو خالد بن ولید نے اپنے انہی سپاہیوں میں سے 200 لوگوں کو جمع کیا اور پیچھے کی طرف سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ گئے جبل رمات کے پیچھے سے۔ اوپر جو 8-10 صحابہ کھڑے تھے انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن کتنا کرتے، وہ 200 کی تعداد میں تھے، گھوڑے دوڑاتے ہوئے پیچھے سے آئے، اور ادھر جو صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے میدان میں، اچانک پیچھے سے حملہ کر دیا۔ صحابہ کو پتہ نہیں تھا، سنبھل نہیں پائے تھے، ابھی خبر ہی نہیں ہو پائی تھی کہ ہوا کیا۔ سنبھلنے سے پہلے خالد بن ولید نے اپنے ان جنگجوؤں کے ساتھ حملہ ایسا کیا اور آوازیں زور سے نعرے لگنے شروع ہوئے، تو اب جنگ کا منظر بدل گیا۔ پیچھے سے یہ لوگ حملہ کیے اور جو بھاگے ہوئے کفار مکہ تھے وہ بھی پلٹ آئے، تو ادھر سے بھی یہ پلٹ آئے اور پیچھے سے بھی، بیچ میں مسلمان پس گئے، صحابہ پس گئے، ایسے کہ خالد بن ولید کے اس ہیلے سے، اس حربے سے، جنگی حربے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اتنا بڑا نقصان ہوا کہ 70 صحابہ اکرام کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ 70 صحابہ کی شہادت واقع ہوئی، جس میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت مصعب بن عمیر بھی ہیں، عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ تمام صحابہ کرام وہیں شہید ہوئے میدان احد میں۔ 70 صحابہ کا شہید ہونا معمولی بات ہے۔ جنگ بدر میں یہ لوگ صرف 313 تھے اور وہ لوگ 1000 سے زیادہ تھے، اس کے باوجود جنگ بدر میں صرف 14 لوگ شہید ہوئے تھے مسلمانوں میں سے، لیکن یہاں جنگ احد میں 70 جانیں گئیں، 70 صحابہ شہادت پا چکے تھے۔ اور اس جنگ کا ایک بڑا بھاری نقصان یہ بھی ہوا تھا کہ کفار مکہ اتنے جری ہو گئے، بہادر ہو کر وہ آگے ایسے بڑھتے ہوئے آئے مسلمانوں کے خیموں میں، یہاں تک کہ ایک کافر نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنے لوہے کی ٹوپی سے ایسے مارا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک بھی شہید ہو گئے تھے۔
لوہے کی ٹوپیاں پہلے پہنی جاتی تھی، جنگ میں استعمال کی جاتی تھی. ایک ظالم کافر نے وہ لوہے کی ٹوپی اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دے مارا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر وہ لوہے کی ٹوپی کی تانت اندر داخل ہو گئی تھی. بڑا بھاری نقصان. یہ جنگ احد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ شکست میں بدلی. جو آلریڈی جیت چکے تھے، یہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اچانک کفار مکہ کا حملہ ایسا ہوا کہ صحابہ اکرام کی 70 شہادتیں ہوئی اور اس کے بعد میدان سے پیچھے ہٹنا پڑا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر صحابہ احد پہاڑ میں آئے. بڑے معاملات ہوئے، میں پوری تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. محض آیت کریمہ مجھے اس کی تشریح عرض کرنی تھی. اے میرے عزیز ہو، قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اس کے بعد جانتے ہیں یہ 70 صحابہ کی جو شہادتیں ہوئی، جو جام شہادت نوش کر گئے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک اس احد میدان میں شہید ہوئے اور کئی صحابہ زخمی ہوئے. اتنا بڑا نقصان کس وجہ سے ہوا؟ اتنا بڑا نقصان خسارہ کیوں ہوا؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ وہ صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبل رومات پر کھڑا کیا تھا. جبل رومات پر حضور نے کیا کہہ کر کے کھڑا کیا تھا؟ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا. حضور کا حکم آنے سے پہلے وہ نیچے آ گئے. صرف ان کی یہ اجتہادی خطا تھی جس کی وجہ سے 70 صحابہ جام شہادت نوش کر گئے. جنگ میں پورا پاسا پلٹا، فتح ہوئی تھی جنگ، شکست میں بدلی. اب اس واقعے سے، اس حدیث پاک سے میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، اب اندازہ کرو صحابہ جان بوجھ کر کے نافرمانی نہیں کرتے، حاشا وکلا. ان کے ذہن و دماغ میں بھی حضور کی نافرمانی کرنا نہیں آتا تھا، لیکن ان کی اجتہادی خطا تھی جو چھوڑ کر کے نیچے آئے تھے. لیکن اس کا نقصان کتنا بڑا اٹھانا پڑا. بڑے عظیم جلیل القدر صحابہ میں سے 70 صحابہ جام شہادت نوش کر گئے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ تو اجتہادی ان کی خطا تھی، اور یہاں آج پوزیشن یہ ہے ہماری، ہم جان بوجھ کر کے حضور کی نافرمانی کر رہے ہیں، جان بوجھ کر کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کی پامالی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جس چیز سے روکا تھا ہم اس سے رکنا نہیں چاہتے. ہم جری ہو گئے، ہمارے اندر جسارتیں بڑھ گئیں، ہمتیں بڑھ گئیں. نام لیوا ہیں ہم اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، لیکن مخالفت آج قدم قدم پر نظر آ رہی. مجھے اندازہ ہوتا ہے میرے عزیزو، وہاں جنگ احد میں اللہ تعالیٰ نے 70 صحابہ اکرام کو جو آزمائش میں ڈالا، حضور کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے، بظاہر مخالفت، حالانکہ حقیقت میں وہ مخالفت نہیں تھی. اور اندازہ کرو وہ صحابہ کرام کو اتنی بڑی آزمائش میں اللہ تعالیٰ ڈالا، تو آج یہ امت جو حضور کو جان بوجھ کر کے نافرمانی میں اپنے آپ میں مبتلا ہے، حضور کی نافرمانی میں، تو پھر یہ فلسطین میں قتل عام یوں ہی نہیں ہو رہا، ملک شام میں قتل عام یوں ہی نہیں ہو رہا. ہر جگہ پر آج ہمارے لاکھوں کی جانیں جو جا رہی ہیں وہ یوں ہی نہیں ہے. یہ ہماری اپنی مخالفت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مخالفت کرتے جاؤ، قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امر کی، ان کے حکم کی مخالفت کرے گا، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ ان قریب اسے فتنے میں مبتلا کر دیا جائے گا، او یصیبہم عذاب علیم، یا تو پھر انہیں دردناک عذاب میں گرفتار کیا جائے گا. اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اے میرے عزیزو، کیا آج ہم فتنوں میں مبتلا نہیں ہیں؟ کیا آج ہم عذاب میں گرفتار نہیں ہیں؟ اور اگر ہیں تو پھر ہم سب کو کسی اور کے کہنے سے پہلے ہی اپنے دل کے اندر یہ عہد کرنا ہوگا کہ میں نے اب تک جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت والی زندگی کو اپنا رکھا ہے، اسے بہت جلدی اپنی زندگی سے نکال پھینکوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا با وفا غلام بن جاؤں، وفادار رسول بن جاؤں. آج ہمارے نوجوانوں میں سے
خاص طور پر میں ایک چیز ضرور آپ سب سے شیئر کروں گا کہ دنیا پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے، صرف دنیا کو ایک ہی خوف ہے، جیسے اقبال نے کہا تھا، روح عرب کو دیکھ کر عجم کے تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال، یعنی اگر عربوں میں انگریزی خیالات آ جائیں تو سمجھ لینا کہ اسلام نکل گیا۔ مسلمانوں کے اندر اجمی خیالات سے مراد ماڈرن کلچر ڈال دو، روح اسلام ویسی ہی نکل جائے گی۔ اور پوری دنیا نے منظم پلاننگ کے ساتھ یہ ساری حرکتیں کی ہیں۔ میں آپ کو چند مثالیں بتاؤں کہ مسلمانوں کے سلسلے میں جو منصوبہ بندی ہوتی ہے، حیرت ہوئی۔ میرے پڑھنے کے زمانے میں جامعہ ازہر مصر میں ایک کتاب ہاتھ میں آئی تھی جس میں ایک بڑے مفکر ہیں عرب کے، انہوں نے لکھا کہ یہودیوں کے جو بڑے حاخام ہوتے ہیں، ان کے جو علماء ہوتے ہیں، ان کی باضابطہ میٹنگ ہوتی ہے، 150 سال 200 سال بعد کی ماسٹر پلاننگ کرتے ہیں، یعنی آج سے 100 سال بعد اس کا امپلیمنٹ ہوگا، ابھی سے کام شروع کر دو۔ اس میں سے ایک بڑا حکیم ہے، یہودی عالم ہے، اس سے یہودیوں نے سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان عورتیں بے حیا نہیں ہو پاتی، ہم نے بہت کوشش کی ہے لیکن مسلمان عورتیں با حیا ہوتی، یہ جلدی بے پردہ نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت سارے کام کیے لیکن ان کی عورتیں باہر اوریانیت میں ننگی نہیں ہو پاتی۔ آج سے 150 سال پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں، تقریباً آج سے 150 سال پہلے ایک یہودی حکیم سے یہ سوال ہوا۔ اس نے کہا میں تمہیں اس کی حکمت بتاتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بچپن سے بچیوں کے لباس مکمل پہنائے جاتے ہیں، بچیوں کو الگ تربیت کے انداز میں ڈھالا جاتا ہے، اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ بچپن میں جس طرح کے وہ لباس پہنتا ہے جوانی میں بھی ویسے ہی پہننے لگتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال بتا دوں، آپ اگر بچپن سے آدھے کپڑے پہننے کے شوقین ہوں تو جوانی میں آدھے کپڑے پہننے میں کوئی آر شرم محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر آپ فل کپڑے پہنتے ہیں اور لباس آپ کا پورا ڈھکا ہوا ہے، اچانک اگر کوئی آپ کو آدھے کپڑے پہننے کے لیے کہے پہن کر کے بازار میں آؤ، آپ کو خود فطرتاً حیا محسوس ہو، انسانی فطرت ہے، یہ شرم آتی۔ یہ کیفیت عورتوں میں ہم سے زیادہ ہے۔ وہ بچیاں جو ہمارے گھروں میں پلی بڑی، جن کے دوپٹے ہم نے بچپن سے سنبھال رکھے تھے، مائیں بار بار ان کے آنچل کی طرف دیکھتی تھی کہ بیٹا بال اندر کر لے، مردوں کے سامنے چہرہ چھپا کر کے جا۔ یہ سب جو ہمارے ہاں تربیتیں ہوا کرتی تھی، اس کا اثر یہ ہوتا کہ بچی چھوٹے سے یہ تربیت میں ہے، اور جب وہ بالغ ہو جاتی تو حیا کا 70 حصہ اور بڑھ جاتا تھا اس کے اندر، 70 حصے حیا کے اور زیادہ آتے ہیں، یہاں تک کہ اب جوانی میں اس خاتون کو، اس دوشیزہ کو، ہماری اس نوجوان بچی کو کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، بلکہ وہ خود ہی چہرے چھپا لیا کرتی، خود ہی اپنے دوپٹے سنبھال لیا کرتی، اپنے سینے کو خاص طور پر عورتیں اس طرح سے چھپاتی کہ کسی کی نظر دور دور سے بھی نہ پڑے۔ یہ بچپن سے تربیت دینے کا اثر ہوتا تھا۔ اس یہودی حکیم نے کہا یہ انسانی فطرت ہے میاں کہ مسلمانوں کے گھروں میں بچیوں کی تربیت بچپن سے، چھوٹی عمر سے ہی پورے مکمل حیا کے ماحول میں کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تم ان کی جوانی میں اگر ان کے دوپٹے کھینچو گے تو وہ نہیں دیں گی، وہ جب جوان ہو جائیں تم انہیں اگر ننگا کرنے کی کوشش کرو گے، کوئی بھی مسلمان بچی جوانی کی عمر میں ننگی ہونا پسند نہیں کرے گی، کیونکہ بچپن سے اسے انہوں نے پہنایا ہے۔ اس لیے میری اگر مانتے ہو تو سنو کہ بچیوں کے ہی کپڑے ایسے بناؤ، اسے فیشن میں ایسے لاؤ کہ کسی کو احساس تک نہ ہو، آدھے آدھے کپڑوں کا فیشن بناؤ تاکہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اگر آدھا آدھا پہننے لگیں تو پھر جوانی میں تم اگر ان کو ننگا بھی کرو گے تو انہیں شرم محسوس نہیں ہوگی، ان کی حیا ختم ہو چکی ہوگی۔ آج سے 150 سال پہلے کی پلاننگ کتاب میں پڑھنے کے بعد میں شوق ہو کر رہ گیا
کہ آج حقیقت ہے میرے عزیزوں، میں خود مارکیٹ میں جا کر اپنی بچیوں کے لیے بھی کپڑے ڈھونڈتا ہوں تو ہماری بچیوں کے لیے کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں ملتے۔ میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ بچیوں پر پردہ فرض نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ارے بچی ہے ابھی سے آپ نے اس کو برقع پہنانا شروع کر دیا، ابھی سے آپ اس کو بڑی بنا کر کے رکھ دیو۔ میں کہتا ہوں نا، ٹھیک ہے، میں بھی اس چیز کو مانتا ہوں کہ بچیوں پر پردہ فرض نہیں، لیکن جس طرح کے انہیں ہم کپڑے پہنا رہے ہیں، انجانے میں ہم ان کو کسی اور عادت، کسی اور فطرت کی طرف لے جا رہے ہیں کہ ان کی حیا ختم ہو رہی ہے، ان کی حیا ختم کر دی جاتی ہے، شرم ختم کر دی جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے آج ایک سروے کر کے دیکھ لینا، آپ میری بات کا یقین نہ ہو، ان نوجوان بچیوں کے پاس جاؤ جو آج بھی پردے میں ہیں اور اپنے آنچلوں کی حفاظت کرتی ہیں، تو ان کا بیک گراؤنڈ اگر دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ ان کو بچپن سے پہنایا گیا، بچپن سے پہنایا گیا۔ اور وہ بچیاں جو بازار میں ننگی چلی آئیں، دیکھ لینا کہ ان کے ماں باپ نے بچپن سے انہیں آدھا رکھا ہے، بچپن سے۔ میرے عزیزو، یہ تربیت کا اثر بڑا گہرا پڑتا ہے، اور ہم یہ فیشن سمجھ کر کے پہنانے لگے اپنے بچیوں کو۔ مارکیٹ میں جا کر سب سے پہلے پوچھتے ہیں لیٹسٹ کپڑے کون سے آئے، وہ ہماری بچی کو چاہیے، جو ابھی نیا اترا ہوا فیشن ہے وہ دے دو۔ وہ نئے نئے فیشن آپ کے سامنے دکھاتا رہ جائے گا دکان والا۔ آپ کو ایسا لگتا ہے میں اپنی بچی کو کرنٹ پوزیشن پر جو فیشن چل رہا ہے میں وہ پہنا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اسی فیشن کے دھوکے میں ہم کسی اور کی سازش کے شکار ہو گئے، کسی اور کے جال میں پھنس گئے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم بہت دور کی پلاننگ میں شکنجے میں پھنس گئے ہیں۔ اے میرے عزیزو، اس طرح ایک دو نہیں، ہزاروں منصوبے ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں۔ آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ اسلام جس کے سینے میں محفوظ ہے، آج آپ کی بھی بات میں کہہ رہا ہوں، ایمان اگر آپ کے قلب میں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آمنا سامنا کرنا نہیں پسند کر، کوئی بھی طاقت، کیونکہ ایمان کی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رعب کفار و مشرکین کے دلوں پر ڈال رکھتا ہے۔ وہ ہزار بکواس کریں لیکن سامنے مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ اس کے لیے ساری دنیا نے یہی منصوبہ بندیاں کی کہ ان سے مقابلہ مشکل ہے، ان کو ایسے توڑو کہ اخلاق کی جنگ ان کے ساتھ لڑی جائے، اعمال کی جنگ ایسی لڑی جائے کہ ان کو ایمان، اسلام، ساری غیرتیں ختم کر دی جائیں، ان کے اندر سے حیا نکال دی جائے، تو پھر ان کے بعد ان کو ویسے ہی مردہ کر دیا جائے۔ ایک میں دو مثالیں بتاتا ہوں آپ کے ہاتھ میں چاقو تھی، چھرا تھا، تلوار تھی، کسی پر آپ نے اٹیک کر دیا، توجہ چاہوں گا، حملہ کر دیا، مار دیا، کیس بنے گا کہ نہیں بنے؟ مرڈر کیس بنے گا آپ کا۔ قتل کر دیا آپ نے، تلوار سے کسی کو مارا، بندوق سے کسی کو مارا، سامنے والا مر گیا، آپ مرڈر کیس میں جائیں گے اور قاتل ہیں آپ۔ لیکن قتل کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، چاقو کا استعمال نہیں کیا، تلوار کا استعمال نہیں کیا، بندوق کا استعمال نہیں کیا، اس کے ساتھ دوستی کر لیا، اور دوستی کر کے روزانہ اس کو میں گولیوں کے راستے سے یا کسی کھانے کے راستے سے تھوڑا تھوڑا زہر دیتا چلا گیا، تھوڑا تھوڑا زہر، سلو پوائزن جس کو کہتے ہیں۔ ایک سال میں وہ بندہ کھوکھلا ہو گیا، ہڈیاں کمزور، جسم چلنے کی طاقت نہیں، کھانے میں تھوڑی تھوڑی سی چیزیں ڈالتے چلے گئے، اس کو گولیاں ایسی کھلاتے چلے گئے، کمزور ہو گیا، ایک سال کے بعد مر گیا۔ آپ کا مقصد بھی ہو گیا، اس کو مارنا تھا، مر گیا، لیکن کیس بھی نہیں بنتا ایسی چیز پر، بنتا ہے کب پتہ ہی نہیں چلا کسی کو کہ کس نے مارا ہے۔ ساری دنیا تو یہی کہے گی کہ بیمار تھا بیچارہ مر گیا، بہت کمزور ہو گیا تھا بیچارہ مر گیا۔ لوگوں کو یہ ماسٹر پلاننگ معلوم ہی نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، یہی موت ہمیں ماری جا رہی ہے آج، ہم اسی پلاننگ کے شکار ہو رہے ہیں۔ آج تمہارے ساتھ ڈائریکٹ تلوار اٹھانا، بندوق اٹھانا، ختم کر دینا، دنیا جانتی ہے، بڑے مسئلے ہیں اس میں، ہم قاتل سمجھے جائیں گے۔
ان کو ایسے مارو کہ پتہ ہی نہ چلے دنیا کو. کئی ایسی چیزیں ہمارے اندر ڈال کر عادتوں میں شامل کر دیا گیا. آج آپ دیکھیں شراب کے باضابطہ لائسنس دیے جاتے ہیں, بہت سارے نشے کی چیزیں. ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے, میں کرناٹک کا ہمارا ایک شہر ہوبلی, یہاں 2-3 دن کے قیام پر تھا کہ ایک صاحب آئے, ایک حاجی صاحب آئے, بزرگ ہیں, عمر ان کی 70 سال کے قریب ہے. ہاتھ پکڑ کر کے وہ رونے لگے, کہا کہ حضرت میرے پوتے کے لیے دعا کر دیجیے, میرا پوتا بگڑ گیا ہے, بہت نشہ کر رہا ہے, اتنا نشہ کر رہا ہے کہ وہ قابو میں نہیں آ رہا. اور کیسے؟ اللہ اکبر, وہ نشے میں نے پہلی بار سنے وہ ساری چیزیں. کہا ایسے اس طریقے سے نشہ کرتا ہے, اس طریقے سے نشہ کرتا ہے. اور اگر جس وقت ہمیں معلوم پڑا کہ یہ نشہ کر رہا ہے, ہم نے دروازے میں اس کو بند کیا, ہاتھ کاٹ لیتا ہے چاقو سے, بلیڈ سے, کسی بھی چیز سے اپنے بدن کو چھلنی کر دیتا ہے. ان کا درد دیکھا نہیں گیا. میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں, سب سے بڑے حیرت کی بات, جس پوتے کی وہ شکایت لے کر کے آئے تھے, میں نے کہا کیا عمر ہے اس کی؟ کہا حضرت ابھی اس کی 9 سال کی عمر ہے. 9 سال کی عمر ہے. کہا 9 سال کی عمر نشہ ایسا کر رہا, کہاں سے؟ ہم تو سوچتے تھے کہ نوجوانی میں سنگت بری ہو جاتی ہے, اوباش قسم کے لڑکے ملتے ہیں اور بہت کچھ سکھا جاتے ہیں, یہ 9 سال کے بچے کو کہاں سے نشے کی چیزیں مل رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت اگر آپ کے پاس وقت ہو تو چلے, میرا پوتا جس اسکول میں پڑھتا ہے اس اسکول میں لے جاؤں گا, سارا نشہ اسکول میں بکتا ہے, ہر طرح کے نشے اسکول میں موجود ہیں. یہ میرے عزیزوں کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں, کوئی پرانے زمانے کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں. آج جو موجود ہے حالات, ایسے ہی کچھ حالات ممبئی کے بھی ہے. میونسپلٹی اسکول میں 9ویں میں جانے والے, 10ویں میں جانے والے بچے نشہ کے عادی بنے ہوئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں, آخر ان سب کو نشہ کرتے ہوئے سارا زمانہ دیکھ رہا ہے, غیور افراد دیکھ رہے ہیں, ڈپارٹمنٹ کو بھی معلوم ہے, حکومت کو بھی معلوم ہے, لیکن صرف اس لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ مر رہا ہے, دھیرے دھیرے مری جائے. ہم کسی اور کی سازش کے شکار ہیں میرے عزیزوں. ہمارے بچے آج یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ہمارے بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ انجوائمنٹ ہے, دنیا میں جینے کے طریقے ہیں, ہم بھی کر کے دیکھ لیں گے. اے میرے عزیزوں, تم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بنائے گئے, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تم امانت. اپنے جسم کا ہلکا سا بھی خروچ آئے تمہارے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے. قرآن پاک میں اللہ نے حضور کی صفت میں بیان فرمایا, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. اے لوگو, بے شک تمہارے پاس وہ رسول آیا جس کو تمہارا تکلیف میں پڑنا دیکھا نہیں جاتا. تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو گوارا نہیں ہے. حضور کو تکلیف ہوتی ہے ہماری تکلیف سے. اے میرے عزیزوں, میں آپ کو اگر مثال بتاؤں, 3 صحابہ حضور کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے قسمیں کھا رہے تھے. کیا قسم کھا رہے تھے؟ حضور رات بھر کھڑے ہوتے ہیں تو ان 3 صحابہ نے یہ قسم کھائی. ایک صحابی نے کہا حضور تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں, مالک جنت ہے, پھر بھی وہ رات بھر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کتنی عبادت کرنی چاہیے. ایک صحابی نے کہا آج سے میں رات کبھی نہیں سوؤں گا, پوری رات بھر نماز پڑھوں گا. دوسرے صحابی نے کہا آج سے میں کبھی افطاری نہیں کروں گا, دن میں بھی روزہ رکھوں گا, رات میں بھی روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا آج سے میں کبھی کسی عورت کو چھوؤں گا نہیں, مکمل اللہ کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جاؤں گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تینوں کی باتیں اپنے حجرے انور میں سن رہے تھے. باہر تشریف لائے, باہر آ گئے, پوچھا کون ہے تم میں سے جو یہ کہہ رہے تھے؟ ان صحابہ نے کہا کہ ہم نے آپ کی عبادتوں کو دیکھ کر کے یہ قسم اٹھائی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باز آ جاؤ اس چیز سے, آدھا رات کا آدھا حصہ آرام کرو اور آدھا حصہ عبادت میں گزارو. یہ میری سنت ہے. اور افطار بھی کرو, روزہ بھی رکھو, ایک دن کھاؤ پیو, ایک دن روزہ رکھو اگر عبادت زیادہ کرنا. عورتوں کے پاس بھی جاؤ اور پھر اپنے رب کے حضور بھی حاضر ہو, یہ میری سنت ہے. اور اس کے بعد حضور نے ایک جملہ فرمایا, فرماتے ان علیک جسمک حق,
بے شک تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے. یہاں سے ایک محدث نے بڑے اچھے انداز میں اس کی تشریح کی کہ نماز پڑھنے کی تو صحابی نے قسم کھائی تھی، رات بھر کھڑے ہو کر کے میں نماز پڑھوں گا. برا کیا کیا تھا انہوں نے؟ کوئی برا کام ہے رات بھر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا؟ لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکل آئے اور منع کیا کہ قسم توڑو، رات بھر کھڑے مت ہونا. اس محدث نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے رات بھر اگر یہ صحابی کھڑے ہو جائیں تو ان کے ٹانگوں میں کمزوری آئے، کہیں یہ گر گئے تو حضور کو تکلیف ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، اس لیے آپ نے منع. جانتے ہو میرے عزیزو، جب حضور نے رات بھر عبادت کرنے کو منع کیا کہ تمہارا جسم کمزور نہ ہو جائے، تو پھر وہ لوگ جو نشے کے عادی ہیں، نشہ کر کر کے اپنے جسم کو کھوکھلا کر رہے ہیں، انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچائی ہوگی، کتنی ایذا پہنچائی ہوگی، کتنا ٹھیس پہنچایا ہوگا. آپ یہ سوچتے ہیں میری زبان ہے، میرا منہ ہے، میں جو چباؤں آپ کو اس سے کیا غرض؟ نشہ میں کر رہا ہوں میری زندگی. نہ، یہ کون کہا کہ تمہاری زندگی ہے؟ تمہارا کچھ بھی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں. ہمارے جسم میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کی امانت ہے. جانتے ہیں آپ شریعت میں آپ نے آج تک کبھی یہ سوال کیا کہ سوسائڈ کرنا اسلام میں حرام کیوں ہے؟ سوسائڈ کرنا، آتما ہتیا کرنا، پھانسی لگا کر کے مر جانا اسلام میں حرام ہے. خودکشی کرنا حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خودکشی کرنے والا سیدھے جہنم میں جائے گا. کیوں؟ بھائی میری زندگی ہے، مجھے جب میں تھک گیا تو مر جاؤں. ہونا تو یہی چاہیے نا. میری چیزیں خریدی ہوئی، جب میں چاہوں اس سے استعمال کروں، جب چاہوں توڑ کر کے ختم کر دوں. کوئی کچھ کہے گا؟ لیکن آپ کو اسلام نے حرام کیوں کہا؟ آپ کی زندگی، آپ پھانسی لگا کے مر نہیں سکتے. اس کی وجہ جانتے ہو میرے عزیزو؟ اس لیے کہ مثال کے طور پر یہ مائک ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر یہ مائک میرا ہو تو میں اس کو جتنا چاہے بینڈ کر دوں، کوئی مجھے کچھ بھی نہیں کہے گا. میں اس کو توڑوں پھوڑوں کچھ بھی کروں، ان کا ہے وہ جو کچھ کرنا ہے. لیکن صاحب یہاں انصاف دوسروں کا تھا اور میں آ کر کے اس کو توڑنے لگا تو جس کا ہے وہ تو سب سے پہلے بگڑ جائے گا، اور دوسرے لوگ بھی کہیں گے یہ کیا کر رہا ہو دوسرے کے سامان کے ساتھ. آپ بات معقول ہے؟ یہی آپ بھی کہیں گے کہ میاں یہ دوسرے کا سامان ہے، آپ کیوں بینڈ کر رہے ہیں اس کو، آپ کیوں توڑ رہے ہیں؟ میرے عزیزو یہی لاجک ہے. ہم کو آتما ہتیا کرنے کی اجازت، سوسائڈ کرنے کی اجازت صرف اس لیے نہیں ہے کہ جسم کا کوئی پارٹ ہم اس کے مالک ہے ہی نہیں، سب اللہ اس کا مالک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا، آنکھ ہماری اس کی ملکیت، زبان اس کی ملکیت، ہاتھ اس کی ملکیت، ہمارا پیر اس کی ملکیت میں، ہمارا ہر حصہ جسم کا اس کی ملکیت میں ہے. اب اللہ کی ملکیت میں یہ چیزیں ہیں، مالک وہ ہے، اور اس کی رضا کے بغیر اگر ہم اس کو توڑ پھوڑ کریں گے قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن پھر میں اپنی ہر نعمت کے بارے میں ضرور پوچھوں گا، ضرور سوال کیا جائے گا تمہیں کہ یہ چیزیں تم نے کہاں کہاں استعمال کی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، اس نے دیا تھا. اس لیے میرے عزیزو جس نے نشہ کر کے اپنے آپ کو برباد کیا، یاد رکھیں اس نے اللہ کی امانت میں خیانت کیا ہے. اگر اس کا کوئی بھی حصہ ڈیمیج ہوتا ہے، کوئی بھی حصہ جسم کا ڈیمیج ہوتا ہے تو گویا کہ اس نے رب تعالیٰ کی ایک بڑی خیانت کی ہے. اگر تمہارے پھیپھڑے خراب ہوئے، اگر تمہارے لنگز خراب ہوئے، اگر تمہارے بلڈ میں کوئی خرابی آئی تمہارے نشہ کی وجہ سے، تو یاد رکھو سوسائڈ کرنے والے کا جو جرم ہے اسی جرم میں تمہیں گرفتار کیا جائے گا. قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو تم ہلاکت میں مت ڈالو، کیونکہ قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا کہ تمہارا تھا نہیں، تم نے کیسے اس کو ہلاکت میں ڈال دیا، تم نے کیسے اس کو یہ سمجھ لیا کہ میں جو چاہوں اپنے جسم کے ساتھ کروں گا. اب سنیے میرے عزیزو،
آج اللہ رب العزت نے آپ کو عقل سلامتی کے ساتھ عطا فرمائی. قرآن کی اگر تلاوت کرتے ہوں تو چند آیتیں آپ مجھ سے سن لیں. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کا ایک دستور ہے. فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. رب تعالیٰ فرماتا ہے جب بندے بھول جائیں مجھ کو، توجہ، جب بندے بھول جائیں جو کچھ بھی میں نے انہیں انعامات دیا تھا، جو کچھ نعمتیں دیا تھا، بھول جائیں تو میں ان پر ساری خوشیوں کے دروازے کھول دیتا ہوں. خوب خوش ہو جاؤ، جتنی خوشیاں تمہیں دینی ہے سب کھول دی جاتی. کب؟ جب بندہ نافرمانیاں زیادہ کرتا ہے تو خوشیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. آپ کا ذہن تو کہہ رہا ہوگا یہ کیسے؟ جرم کرنے والے کی پکڑ ہونا چاہیے، اسے تو قید میں ڈالنا چاہیے. نہیں، رب تعالیٰ کا نظام ایسا ہے جب نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں مولا فرماتا ہے ہم سارے دروازے کھول دیتے ہیں تاکہ وہ خوب خوش ہو جائے. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر اچانک ایک دن میں پکڑ کرتا ہوں، اچانک ہم پکڑ کرتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ دیکھتے رہ جائیں گے، کوئی دنیا کی طاقت انہیں چھڑا نہ سکی. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بہت سخت ہے. عزیزان گرامی وقار، ہم نے ایسے سارے اپنے حالات میں، اپنے تجربات میں، اپنے مشاہدات میں دیکھے ہیں جن لوگوں کو اپنی زندگی کی حیثیت معلوم نہیں، جو اپنی قدر و قیمت جانتے نہیں، ان لوگوں کے جنازے بھی ہم نے دیکھے. ہماری مسجد کے قریب کئی سالوں پہلے کی بات ہے، 4-5 سال پہلے، ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں ایک خاتون تھی، وہ ہمیں کچھ دودھ وغیرہ بھیج دیا کرتی تھی. رمضان کا موقع تھا. ایک دن ان کے گھر سے، سامنے ہی گھر تھا، مجھ سے کہا گیا کہ گھر میں ایک بچہ بیمار ہے، آپ اسے دیکھنے کے لیے آئے. بات در حقیقت یہ تھی کہ وہ گٹکا کا عادی تھا، نشہ اتنا کرتا تھا. ماں روتی بیٹھتی تھی. کس لیے روتی ہے ماں؟ کس لیے روتی ہے؟ صرف اس لیے کہ تمہارا درد اسے دیکھا نہیں جاتا، تمہارا درد. اب اندازہ کرو جب اپنی ماں کو دیکھا نہیں جا رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی. ماں بہت سمجھاتی رہی. ایک بار میرے ذریعے سے اس کو سمجھایا، میں نے بھی سمجھایا تھا، لیکن وہ نہ مانا. کڑیل جوانی تھی، 25 سال کی عمر. کون سی جوانی؟ 25 سے 26 سال کی عمر. شادی ہو چکی ہے، 2 سال کی بچی تھی. اچانک ایسا ہوا کہ ماؤتھ کینسر ہوا، منہ کا کینسر ہوا. یہ خبر مجھے دوسرے رمضان میں پتا چلی. ماؤتھ کینسر ایسا کہ اس کو لے جایا گیا ہاسپٹل میں، اور پھر کینسر کا علاج تو جانتے ہیں آپ، یہ برائے تسلی ہوتا ہے، کوئی علاج نہیں ہوتا. بس سامنے والے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈاکٹر اسے کبھی کیمو تھراپی کے ذریعے، کبھی ریڈیشن کے ذریعے بس جلاتے رہ جاتے ہیں، درد دیتے رہ جاتے ہیں، باقی اس کا کوئی علاج نہیں. دوسرا سال تھا جب وہ 25 سالہ نوجوان گھر میں لایا گیا. اس گھر سے اکیلا لڑکا تھا، ماں ایسی کمزور تھی، اللہ اکبر، کام کاج کرنے والی خوشحال گھرانے کی ماں اچانک اپنے بیٹے کی اس حالت پر ایسی نڈھال ہو گئی تھی. پھر مجھے پیغام بھیجا کئی دنوں کے بعد، اس کے گھر گیا. آج بھی وہ منظر میری آنکھوں میں ہے. چادر اڑایا ہوا وہ نوجوان سویا تھا، اور اس کی ماں کہتی تھی کہ بس آپ دعا کریں، پڑھ کر کے کچھ پھونک دیں. ہاں یہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے چند ہی دن رہ گئے، ڈاکٹر نے کہا ہے گھر لے جاؤ. تو چہرے سے جب چادر ہٹائی گئی، ایسی خوفناک شکل میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. یہ آدھا چہرہ پورا اندر کو جا چکا تھا، یعنی ادھر کا جبڑا پورے ناک تک کو پہنچا تھا، اور یہاں چہرہ چھپا کر کے رکھا گیا ہے. ادھر نہ دانت ہے نہ چہرہ ہے، یہ پورا ایسے کہ جیسے کسی نے مکہ مارا ہو اور اندر چہرہ گھس گیا ہو. یہ پورا اتنا ڈاکٹروں نے کاٹ کر کے رکھ دیا تھا. اور جیسے ہی دیکھا میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، ایک راشا سا طاری ہوا. چہرے کو بند کیا. چند دن نہیں گزرے تھے، 8 دن کے بعد پھر اس نوجوان کا جنازہ ہماری مسجد کے سامنے تیار کھڑا تھا. جنازہ لایا گیا تھا. موت تو ہو گئی، اپنے پیچھے ایک 2 سال کی بچی کو تڑپتا چھوڑایا، جوان ایک بیوہ کو چھوڑایا. کئی زندگیوں کے ساتھ اس نے کھلواڑ کیا. ماں بیوہ جو اپنے بچے کو خون پسینے سے کما کر جوان کر چکی تھی، شوہر پہلے سے نہیں تھا. میں یہ سوچتا ہوں ایک نوجوان
बुरी संगत में आकर ये सोचता है कि मेरी जिंदगी है, मैं ऐश कर लूं। ए नादान, तुझे मालूम नहीं तेरे पीछे कितने लोग तड़पते हैं। तेरे घर की जवान औरत रोजाना तेरे बिगड़ने पर अल्लाह की बारगाह में दुआ करती बैठती है। तेरी माँ तेरे लिए आंचल फैलाया करती है। तेरे छोटे बच्चे, अब वो नौजवान का जनाजा तो हमारी आंखों के सामने से गया। बच्ची जो छोटी बिलक बिलक करके रो रही थी, उसकी तरफ देख करके मुझे बार बार यह एहसास होता था कि इस नौजवान ने आखिर उसको किसके भरोसे छोड़ा है। अपनी बीवी को, अपनी मां को, सिवाय उसके मर्द कोई नहीं था घर में। ऐसे नौजवान को चाहिए तो ये था कि वो अपनी जिंदगी की खूब से खूब हिफाजत करे, ताकि इसको अल्लाह ने इनके ऊपर हाकिम बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला ने इसको उस घर का हाकिम बनाया था, और उसने अपनी जिंदगी को ऐसा स्पॉइल किया, ऐसा बर्बाद किया कि ढलती जवानी में कब्रिस्तान को चल पड़ा। है मेरे अजीजों, क्या यही जिंदगी का मकसद है? क्या यही जीने का मकसद है? और ये रब ताला की जब पकड़ होती है तो मौला ताला की उस पकड़ से फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मुझे ऐसे कई तजुर्बात हैं, कई मुशाहिदात हैं। अगर यकीन नहीं होता, मैं उन बच्चों से आज मुखातिब हूं जिनसे नशा आज नहीं छूटता, जो चाहते हैं आओ, अगर आपके औरंगाबाद में कोई ऐसा हॉस्पिटल हो तो मेरे साथ चलो, मैं तो तैयार, या उलमा के साथ चलो। चलो बीमारों को एक बार देख करके आते हैं आज बिस्तर पर। आपको कभी इत्तेफाक नहीं होता, आप सुबह उठे, खाए पिए, दिन भर ऐश किया और रात में खाकर आराम से सो लिए। आपको एहसास नहीं कि कई बिस्तरों पर तड़प रहे, आज मौत की भीख मांगते, मौत नहीं मिलती। ये आदत भी होना चाहिए। तीमारदारी इयादत हुजूर की सुन्नत है। क्यों जानते हैं आप? मेरी खुद की मैं आपको बताऊं, हमारी आदत थी हर मीलाद शरीफ पर हम कुछ नौजवानों को लेकर मैं खुद हॉस्पिटल का दौरा करता था। दिखावे के लिए नहीं, वो फोटो खींच करके अखबार में डालने के लिए नहीं। हमारा कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम बीमारों को चंद फ्रूट पकड़ा करके अपना नाम कमाएं। महज मेरा मकसद सिर्फ ये होता कि इन नौजवानों को लेकर उन बीमारों के पास से गुजर आऊं। देखते हैं कई सड़े गले हुए बीमार पड़े रहते हैं, सड़े हुए हैं। किसी का पैर सड़ गया है, किसी का हाथ सड़ा है, किसी का मुंह सड़ा हुआ है। उनके पास से गुजरते सिर्फ हाथ रखते, वो बिलक करके रोने लगते। मैं इन नौजवान बच्चों को कहता, बीमारों के पास आने का एक मकसद यह होना चाहिए, डर जाओ रब ताला से। आज जो तुम्हें सेहत दिया है मौला, इस हालत में लाने को मौला को एक मिनट भी नहीं लगेगा। जो इस हालत में आज ये पड़े हुए हैं, तुम्हें भी उस हालत में वो रब ताला ला सकता है। आज तुम उड़ते हुए बाइक से जा रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं, सिर्फ कंकर, एक पत्थर अगर तुम्हारे टायर के नीचे आए, तुम्हारा भेजा बाहर आ सकता है। जिंदगी भर के लिए तुम माजूर बन करके रह सकते हो। ऐसे भी बच्चे हमने देखे हैं जो न मरते हैं न जीते हैं बराबर से, ऐसे भी लाशें पद करके बने हुए हैं। ऐ मेरे अजीजों, ये हमारी नाफरमानियां रब ताला की, और जब पकड़ हो तो सख्त तरीन पकड़ होती है। अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सख्त तरीन पकड़ होती है। कुरान पाक में अल्लाह ने यह भी फरमाया क़यामत के दिन के मुतालिक, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। क़यामत के दिन एक बार बार निदा आएगी, एक बार बार निदा आएगी। आज की बादशाहत किसकी है? आज की बादशाहत किसकी है? और फिर खुदा खुद फरमाता है लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। एक कहार खुदा की आज सल्तनत है, एक कहार बादशाह की आज हुकूमत है। ऐ मेरे अजीजों, उसका जब कहर होता है, उसका उसकी जब पकड़ होती है, तो फिर माँ व शुमा क्या। मैं आपको एक मिसाल बता दूं, औलिया अंबिया सारे महबूबीन एक तरफ बगदाद मुकद्दस में, बगदाद में तारीख वहां की रही है, बड़े बड़े औलिया कामिलीन रहे हैं। हलाकू का नाम सुना होगा आपने, हलाकू बादशाह गुजरा है ततारियों के जमाने में। ये मुसलमानों के कट्टर तरीन दुश्मन थे, जहां पर भी इन लोगों ने मुसलमानों को देखा कत्ल किया। ये हलाकू वो बादशाह है जिसने बगदाद में इतना खून बहाया था कि घोड़े की टाप पूरी खून से रंग गई थी। दरियाए दजला लाल हो चुका था मुसलमानों के खून से, और इसने मुसलमानों की खोपड़ी से एक मीनार बनाया।
یہ بغداد پر حملہ کیا تھا. لیکن میں آپ کو تاریخ کے اوراق پلٹ کر کے بتا دوں، بغداد پر حملہ کرنے سے پہلے ہلاکو بادشاہ اپنے پورے فوجیوں سمیت وہ پوری دنیا پر چڑھائی کر رہا تھا. جہاں جاتا تھا حملہ کر کے اس پورے ملک کو اپنے انڈر میں کرنا، قبضہ کرنا. بغداد حملہ کرنے کی غرض سے نکلا، تب بغداد سے وہ کافی دور پڑاؤ کیا اپنے فوجیوں کے ساتھ، اور پھر اپنے 2 سپاہیوں کو بھیجا، جاؤ شہر دیکھ کر کے آؤ، لوکیشن کیسا کیسا ہے. توجہ چاہوں گا، حملہ کرنے والی ہر جماعت شہر کے سارے مقامات کو دیکھ لیتی ہے پہلے. اس بادشاہ نے بھی بھیجا اپنے 2 سپاہیوں، بغداد دیکھ کر کے آؤ کیسا ہے. اب بغداد میں یہ چیز مشہور ہو گئی کہ ہلاکو آیا ہے، اپنے سپاہیوں کو لے کر کے آیا ہے، بڑا ایک لشکر لے کر کے بغداد پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا ہے. تو سارے لوگ سہم گئے، ڈر گئے. انہیں معلوم تھا کہ ہلاکو نے جہاں بھی حملے کیے ہیں قتل و غارت، خون فساد کے علاوہ کچھ نہیں کیا. تو تمام بغداد کے بڑے بڑے لوگ، ایک اللہ کے ولی تھے اس زمانے میں حضرت محمد جام رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پاس حاضر ہوئے. وہ بزرگ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی ہیں، وضو فرما رہے تھے. سارے لوگ دوڑتے ہوئے آئے، کہا حضور آپ کو خبر ہے بغداد پر حملہ ہونے جا رہا ہے، ہلاکو بادشاہ اپنے پورے لشکریوں کے ساتھ آیا ہے. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اس کے 2 سپاہی بغداد کا معائنہ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ بچا لیں. آپ نے یوں کھٹوری آپ کے ہاتھ میں تھی، کھٹوری اٹھا کر کے یوں پلٹ دی. کہا جاؤ جاؤ اپنے اپنے کام میں مصروف رہو. اب روایت میں یہ ہے کہ وہ 2 سپاہی آئے، ڈھونڈتے رہ گئے، انہیں بغداد کہیں نظر ہی نہیں آیا، کہیں نظر نہیں آیا. پورا چٹیل میدان ان کو دکھتا تھا. وہ پلٹ کر کے ہلاکو کے پاس آئے، بادشاہ کے پاس. کہا ہم تو بغداد ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے، کہیں شہر ملتا ہی نہیں. بادشاہ نے کہا شہر کی روشنی مجھے یہاں سے نظر آ رہی ہے، تمہیں کیسے نظر نہیں آئی؟ تم جھوٹے ہو یا بکے ہو؟ دونوں کو قتل کر دیا بادشاہ، دونوں کو قتل کیا. دوسرے دن اس نے اپنے خاص 2 وزیروں کو بھیجا، اپنے وزیروں. کہا جاؤ تم 2 دیکھ کر کے آؤ، مجھے رپورٹ دو بغداد کے حالات کیا ہیں. وہ دونوں آج نکل کر کے آئے. اب بغداد کو، اہل بغداد کو، بغداد والوں کو پھر سے خبر ہوئی کہ بادشاہ نے آج 2 وزیروں کو بھیجا. سب دوڑتے دوڑتے پھر حضرت محمد جام رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے. کہا کہ حضور کل تو آپ نے بچا لیا، اور آج اس کے وزیر آئے ہوئے ہیں بغداد کا لوکیشن دیکھنے کے لیے، کرم فرمائیں. اس بزرگ نے آج پھر کھٹوری اٹھائی اور پلٹ دیا. کہا جاؤ اپنے کاموں میں مصروف رہو. آج پھر سے بچا لیا. اور وہ 2 وزیر ڈھونڈتے رہ گئے، انہیں بھی بغداد نظر نہیں آیا. واپس پلٹے، ہلاکو سے کہا کہ ہم نے بھی دیکھا بغداد کہیں نہیں دکھتا ہے. بادشاہ کو شک ہونے لگا، کچھ تو گڑبڑ ہے، یہ وزیر مجھ سے جھوٹ نہیں بولتے. اس نے تیسرے دن کہا اب معائنہ کرنے کی ضرورت نہیں، لوکیشن دیکھنے کی ضرورت نہیں، چلو حملہ کرتے ہیں ڈائریکٹ. اپنے پورے لشکر کو تیار کیا، اور تیسرا دن تھا، بغداد پر چڑھائی کرنے کے لیے خود بادشاہ نکل کر کے آیا. اب تیسرا دن اہل بغداد دوڑتے ہوئے پھر حضرت محمد جام رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے. کہا کہ حضور اب غضب ہو گیا، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ہم مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے. کہا کیا ہوا؟ کہا آج بادشاہ خود اپنے لشکریوں کے ساتھ چڑھائی کے لیے آ چکا ہے، بغداد سے بہت قریب پہنچ رہا ہے. حضرت محمد جام رحمت اللہ علیہ، اب توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، حضرت محمد جام رحمت اللہ علیہ اہل بغداد کی فریاد کو سنتے ہوئے دیکھ رہے تھے، رو رہے، ہزاروں قطار گڑ گڑا رہے. آپ نے کٹوری اٹھائی اور پلٹنے جا رہے تھے. رب ذوالجلال کی طرف سے ندا آئی، اے میرے ولی، اے میرے محبوب، واپس کر دو، کٹوری ویسی رکھ دو جیسے تھی. اس لیے کہ 2 مرتبہ تم نے انہیں موقع دیا، اور 2 دن بھی انہوں نے اپنے اعمال سے ایک بار بھی توبہ نہیں کیا. تم اس شہر سے نکل جاؤ، اب ان پر وہی ہوگا جو اللہ عذاب مسلط کرے گا. تیسرا دن تھا، پھر ہلاکو نے ایسا حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. یہ بغداد پہلی بار نہیں اجڑا، کئی بار اجاڑا گیا ہے. ہلاکو نے اتنا قتل کیا تھا کہ بغداد کی ہر گلی خون سے بہتی تھی. گھوڑے دوڑتے تھے تو گھوڑے کے ٹاپ پورے خون میں بھیگ جایا کرتے تھے. مسلمانوں کا جتنا اثاثہ تھا، جو لائبریری تھی، بڑا عظیم کتب خانہ تھا، وہ سب جلا کر کے اس نے دریائے دجلہ میں بہا دیا تھا.
بڑا نقصان ہوا تھا۔ میرے عزیزو، اس واقعے سے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے جب تک رب تعالیٰ اپنے محبوبوں کے ذریعے تمہیں بچاتا رہتا ہے، لیکن جب وہ لمٹ کراس ہو جاتی ہے تب اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو بھی منع کر دیتا ہے۔ اب ان بندوں کی پشت پناہی مت کرنا، اب ان کے ساتھ حمایت کے لیے نہ کھڑے ہونا، انہیں چھوڑ دو، اس لیے کہ اب یہ تمہاری مدد کے قابل نہیں ہے۔ آج لوگ ہم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ بغداد، تم لوگ یہاں سے غوث پاک کو پکارتے ہو، بغداد میں غوث پاک کیوں نہیں مدد کر رہے؟ میں نے فارمولا سمجھا دیا ہے کیوں نہیں مدد کر رہے۔ وجہ یہی ہے، آج سے صرف 1 سال پہلے کی بات ہے، اس سال بھی ابھی بغداد سے ہمیں آئے ہوئے 10 دن ہوئے ہوں۔ پچھلے سال 31 نائٹ کو میں بغداد شریف میں تھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف، اور 31 نائٹ اللہ کی پناہ ایسے وہ لوگ مناتے رہے، ہماری بس بیچ میں پھنس گئی تھی، سارے شریف نوجوان ایسے کہ سڑکوں پر اتر آئے اور ننگی لڑکیوں کے جسموں پر شراب ڈالتے، شراب ڈال کر کے پورے رات بھر رقص کرتے۔ بغداد میں یہ چیز دیکھ کر کے میری روح کانپ گئی۔ ہم اپنے مقدس اولیاء کی زیارت کے لیے بڑے ادب سے بغداد میں اترتے ہیں اور وہاں کچھ ایسے اوباشوں کو دیکھا۔ میں سب کی مذمت نہیں کرتا، الحمدللہ آج بھی وہاں اہل اللہ ہیں، بڑے مشائخ موجود ہیں، علماء ہیں، لیکن چند ایسوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اسلام کے نام پر ایسے دھبے وہاں پر بٹھائے کہ انہیں مسلمان کہنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ رات بھر رقاصاؤں پر، ڈانس پر پیسے اچھالتے رہتے، اور ایک طرف ہے کہ چھوٹے بچے ننگے کپڑوں کو ترستے رہتے۔ ایک گوشت کا ٹکڑا اگر ہم بانٹنے کے لیے بچوں میں چلے جائیں، 100 بچے اس گوشت کے ٹکڑے کو پھاڑتے رہتے چھیننے کے لیے۔ عزیزان گرامی، یہ حالات بھی بغداد میں ہیں، اور ایک طرف مالداروں کا طبقہ رات بھر عیاشی کرتا ہے، رات بھر عیاشی کرتا ہے۔ اب سمجھ آئی سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً وہ جیسے مدد کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں، لیکن اعمال کی ایک لمٹ ہوتی ہے، جب وہ کراس ہو جائے تو اللہ اپنے محبوبوں کو بھی منع کر دیتا ہے کہ اب ان کی پشت پناہی نہ کرنا۔ اے میرے عزیزوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہیں ہم وہ لمٹ کراس نہ کر جائیں۔ اپنے گھروں میں بھی، اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں اس چیز کو پھیلاؤ کہ ایک نافرمانی کی حد ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ تم چلے جاؤ گے تو پھر ہمارے آس پاس بھی جو اولیاء کاملین ہیں یقیناً یہ ہمارے مددگار ہیں، اللہ کی عطا سے یہ اولیاء ہماری دستگیری کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن جب ان کے شہر میں رہتے ہوئے، ان کے آس پاس رہتے ہوئے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی نافرمانیاں کرنی شروع کر دی تو پھر یہ اولیاء بھی اپنا ہاتھ اٹھا لیں گے، اب ہمارے اوپر سے یہ دستگیری کرنے کا ہاتھ اٹھا لیں گے، پھر تم کہاں جاؤ گے؟ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں ذلیل کر کے اٹھائے جاؤ گے، ہم ذلیل کر کے اٹھائے جائیں گے۔ آج میں کئی چیزوں کا ذکر مجھے کرنا تھا، نشے میں ہمیں ڈالا گیا، فیشن میں ہمیں ڈالا گیا، سب سے زیادہ فیشن کے نام پر جانتے ہیں آج کون بکتا ہے؟ مسلمان بچہ، ہمارے مسلمان نوجوان۔ چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک سیلون میں بال کٹاتے وقت جو بال کاٹنے والا وہ کہتا ہے کہ میرے پاس سب سے زیادہ گراہک مسلمانوں کے آتے ہیں۔ وہ مسلمان ہے کاٹنے والا، کہا کس لیے؟ کہا جتنے بھی ان سے پیسے بولو، بس ہیئر کٹنگ سٹائل کی سب سے زیادہ اگر میرے پاس کراتے ہیں تو مسلمان بچے ہیں، اس لیے ہم ایسی سیلون مسلمان محلوں میں رکھتے ہیں تاکہ ہمارا کاروبار اچھا ہو۔ میرے عزیزوں، یہ کوئی میں ایک چیز صرف اگزامپل بتا رہا ہوں، تقریباً پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ان تمام کاموں میں سب سے زیادہ آگے ہمارا نام۔ آج طرح طرح کے بال کٹا کر فیشن کے کپڑوں کے ایک دکان پر جا کر آپ پوچھیں، ان کے ہاں یہی کہا جاتا ہے پھٹی ہوئی جینس سب سے زیادہ شوق سے مسلمان بچے پہنتے ہیں، چاہے ان کو سطر دکھانا پڑے چاہے کچھ بھی دکھانا پڑے، ان کے درمیان سب سے زیادہ بکتی۔ ساری چیزوں میں ہم کیوں ہیں آج؟ ہم کسی سازش کے شکار ہیں، نشے کے عادی ہمیں بنایا گیا ہے، فیشن کا عادی ہمیں بنایا گیا ہے۔ سب سے زیادہ ایکٹروں کے یا ایکٹریس کے فین فالوئنگ میں مسلمانوں کے نام زیادہ ہے۔ آج فلموں سے زیادہ تمہیں تمہارے ہاتھ میں موبائل ایپلیکیشن ٹک ٹاک دے کر کے ایسا مصروف کر دیا گیا، ہر کوئی اس میں ایکٹر بنا ہوا ہے۔
ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں فلم کا ہیرو ہوں، بال الجھائے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اس ایک ایپلیکیشن پر اپنے 1.5 منٹ کا ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے کچھ بچے کئی دور کا سفر کرتے ہیں، وہاں جا کر کے خرچہ کرتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، نہ جانے اپنے آپ کو کتنا بدلتے، لڑکا لڑکی بنتا ہے، لڑکی لڑکا بنتی، پورا تمہارا مزاج چینج کر دیا۔ آج تمہیں کس کیفیت میں آج مبتلا کیا گیا، ہوش کہاں ہے؟ اے میرے عزیزوں، تمہیں معلوم نہیں آج دشمن پر پھیلائے ہمارے اوپر سر پر منڈلا رہے اور ہم یہاں پر فلموں میں اور ٹک ٹاک میں مصروف ہیں۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے، مجھے آپ بتائیے۔ تمہارے گھر پر اگر کوئی آ کر کے خبر دے دے آپ کھانے کے لیے بیٹھے، بھوک بہت لگی ہے آپ کو، دن بھر سے نہیں کھائے تھے آپ، کھانے کے لیے آپ بیٹھے، اچانک میں دروازے پر آؤں اور کہوں میاں آپ کے گھر کے آس پاس آگ لگی ہوئی ہے، باٹلا پھوٹا ہوا ہے بغل کا، کیا کریں گے آپ؟ یہ کہیں گے تھوڑا رکو کھا کر کے نکلتا ہوں؟ نہ، شدت کی بھوک ہے پھر بھی پلیٹ چھوڑ کر بھاگیں گے آپ، سامان بھی نہیں دیکھتے، اپنے بیوی بچے جو بھی ملے، اس لیے کہ آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ کا دماغ کہتا ہے اب یہ کھانے کا وقت نہیں، اب یہ بستر اٹھانے کا وقت نہیں، اب یہ اپنے ضروری سامان اٹھانے کا وقت نہیں، جان بچانے کا وقت ہے۔ جان بچانا ضروری ہے، اپنی اور اپنے ساتھ موجود لوگوں کی لے کر کے نکل پڑتا ہے۔ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ اپنے گھر والوں کی بھی جان چھوڑ دیتا ہے۔ بچ گیا میں لیکن وہ جل گئے۔ میرے عزیزو، یہ عقل مندی کا کام آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر گھر کے آس پاس آگ لگی ہے تو کھانے کے لیے نہیں بیٹھتے۔ آج آپ کو معلوم ہے پوری امت مسلمہ کے گھر کو آگ لگانے کے لیے اتنے بڑے منصوبے بنائے گئے، اتنے بڑے منصوبے، اور میں آ کر کے آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ باہر آگ لگی ہے، اب بھی آپ اپنے موبائل انٹرنیٹ پر ٹک ٹاک میں موجود رہیں گے، اب بھی آپ اپنے فیشن والی زندگی میں مصروف رہیں گے، اب بھی آپ اپنے ٹیلی ویژن پر رات بھر جاگ کر کے مصروف عمل رہیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ کیسی ہماری زندگی کی نافرمانیاں ہیں کہ ایک طرف ہمارے گھر کو آگ لگے تو ہم کھانا چھوڑ کے جاتے ہیں، اور آج پوری امت کو آگ میں جھونکنے کے لیے سارے منصوبے بن گئے۔ میں یہ بار بار باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بہت ڈیپ میں نہیں گیا، میں ابھی اسی جمعہ کو بیان کیا ہوں، ہو سکے لنک یوٹیوب پر موجود ہے، آپ سن لیں۔ میں نے بیت المقدس کے سلسلے میں عرض کیا ہے، فلسطین میں آج حالات یہ ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو گرانے کے لیے سارے منصوبے ہو گئے، اعلان تک ہو گیا، 3rd ٹیمپل بنایا جا رہا ہے، یہودی وہاں پر ایک تیسرا مندر بنانے والے ہیں اپنا عبادت کا، یہودیوں، جس کے لیے مسجد اقصیٰ کو بھی شہید کریں گے۔ دجال کے آنے کا وہ انتظار کر رہے ہیں، دجال ان قریب اترنے والا ہے، ان کے نزدیک دجال مسیحا ہے اور ہمارے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ وہ دجال آئے گا، آسمان سے بارش برسا کے دکھائے گا، زمین سے سبزہ اگا کر کے دکھائے گا، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ دجال جب آئے گا تو حضور نے فرمایا دنیا میں اتنا بڑا فتنہ کبھی نہیں ہوا ہوگا جتنا دجال کے وقت ہوگا۔ میری امت کو سب سے بڑی آزمائش میں ڈالا جائے گا، سب سے بڑی آزمائش۔ ہو سکتا ہے میرے عزیزو ہم اس آزمائش سے گزرنے والے ہیں، اس لیے کہ دجال کے آنے سے پہلے کے جو حالات حدیثوں میں بیان کیے گئے وہ سب تقریباً ہو چکے۔ یہودی آج اس کے استقبال میں عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، پوری دنیا کو جو انہوں نے الٹ پلٹ کر کے رکھا ہے صرف دجال کی فیلڈ تیار کرنے کے لیے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سارے میدان تیار کیے جا رہے ہیں اور ہمارا مسلمان بچہ اپنے ٹک ٹاک میں مصروف ہے۔ کیا ہمیں درد نہیں ہوتا؟ تمہارے گھر کو آگ لگانے کے لیے سب لکڑیاں جمع کر دی گئیں اور تم اب بھی خواب غفلت میں آرام کر رہے ہو، محو استراحت ہو۔ عزیزان گرامی، وقار اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ میں آج اخیر کی طرف آتا ہوں آپ کو لے کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت ہمیں بہت بڑے فتنے میں مبتلا کرے گی۔ آج ہمارے درمیان ہزاروں جماعتیں، آج ہمارے درمیان اتنے اختلافات کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، باہر آنے کے بعد دلوں کے فاصلے اتنے لمبے کہ ہم سلام نہیں کرنا چاہتے، مصافحہ نہیں کرنا چاہتے۔ میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی جماعت کے اندر
ہم آپس میں کئی طرح کے اختلافات کی دیواریں اٹھائے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں توڑ کر کے جو رکھا گیا ہے، متحد نہ ہونا کبھی ہونے بھی نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ دشمن کا کاز، دشمن کا کام خراب ہو جائے گا. میں آپ کو بیدار کرنے کی یہ ساری باتیں کر رہا ہوں، اور اب بھی اگر ہم نہ اٹھے تو پھر ہمارے ساتھ وہی حشر ہوگا جو آپ اپنے پڑوسیوں کا دیکھ رہے ہیں. پڑوسی ملکوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے اوپر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہمارے اوپر بھی وہ چیزیں آنے والی ہیں. اے میرے عزیزو، اپنے بچوں کو ایسے تیار کرو. میں آج آپ کو جہاد کی تعلیم دینے کے لیے نہیں، بلکہ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف لڑنا ہے. سب سے بڑا جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف. اگر تمہارا نفس آج چاہتا ہے کہ میں کچھ عیاشی کر لوں تو اس کی مخالفت کرو. نہیں، میرے نبی کو یہ چیز پسند نہیں تھی، آج میں وہ بن کر کے دکھاؤں گا جو میرے مدینے والے کو پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو چہرہ پسند ہے، میں وہ بن کر کے دکھا دوں. آج دنیا کے چند اوباش قسم کے نوجوان دوستوں کے لیے ہمارے بچوں نے اپنی پوری حیثیت بدل دی. ہماری آئیڈینٹی ختم ہوئی. ہم ٹوپی لگانے سے شرماتے ہیں، داڑھی رکھنے سے شرمانے لگے، لباس پہننے سے شرمانے لگے. نہیں مولانا، ہم کو تو 4 لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، ہم کو تو فلاں جگہ منہ دکھانا رہتا ہے، اس لیے یہ سب جمتا نہیں ہے اپنے آپ کو. یاد رکھو، ان 4 لوگوں کے لیے تم نے بہت کچھ اپنے چہرے بدل لیے. ان 4 لوگوں کو دعوت دے دینا جس دن تمہاری موت ہونے والی ہے. کہنا جب میرا جنازہ اٹھایا جائے اور قبر میں دفن کر کے لوگ چلے جائیں تو اے 4 لوگوں تم بھی میرے ساتھ بیٹھ جائے. کتنے دوست آتے ہیں تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لیے؟ کتنے دوست آتے ہیں جو قبر کی اندھیری میں روشنی لے کر، یاد رکھنا اس قبر کی اندھیری میں صرف تنہا ایک ذات ہے جو روشنی لے کر آتی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس ذات رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر کسی بندے نے آج دنیا میں راضی کیا ہے تو پھر اس کے ساتھ وہی ہوگا جو حدیثوں میں ہے کہ منکر نکیر آئیں گے، بڑے نرم انداز سے سوال کریں گے اور کہیں گے سو جا جیسے دولہا سوتا ہے، نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دولہا سوتا ہے، تجھ سے اب کوئی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن اس کے ساتھ سختیاں ہوں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مخالفت کرتا تھا. بلکہ یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ قبر میں جب بندہ دفن کیا جاتا ہے، حضور وہاں تشریف لاتے ہیں. جب فرشتے اس سے کہتے ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تو میت اگر دیکھتی ہے حضور کی طرف، حضور فرماتے میں اپنا چہرہ پھیر لوں گا اور کہوں گا خبردار میری طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ تجھے دنیا میں میری شکل اچھی نہیں لگی، دنیا میں تجھے میرے طریقے پسند نہیں تھے، آج میری طرف مت دیکھنا. اے میرے عزیزو، قبر میں اگر حضور کی طرف سے یہ بات آ گئی تو پھر کس کی طرف منہ اٹھاؤ گے، کس کی طرف ہم چہرہ اٹھائیں گے؟ اس لیے یہ ہماری طرف سے سب کے لیے معجبانہ التماس ہے کہ زندگی کے بچے کھچے ایام اللہ کو راضی کرنے میں گزارو، نافرمانیوں سے توبہ کر لو. یقیناً وہ مولا بڑا رحیم و کریم ہے. 1000 نہیں لاکھ گناہ ہونے کے بعد بھی جس دن بندہ اس سے صلح کرنا چاہتا ہے، حدیث پاک میں ہے مولا کو تم بہت جلدی صلح کرنے والا پاؤ گے، بہت جلدی صلح کرنے والا پاؤ گے. یہ دنیا کی طرح نہیں کہ تمہیں یہاں منانا پڑے گا. رب تبارک و تعالیٰ تمہارے ارادوں کو بھی بھانپ لے گا. بھانپنا نماز اللہ، تمہارے ارادوں سے بھی وہ واقف ہے. تمہارے دلوں میں جو ارادے گزرتے ہیں اس سے بھی واقف ہے کہ یہاں بندہ بیٹھا ہے، ابھی اس نے ارادہ کیا ہے مولا اب میں تیری طرف آ رہا ہوں، ابھی توبہ نہیں کیا، میں آج تیری طرف بڑھنا چاہتا ہوں. حدیث پاک میں اسی وقت مولا اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے. فرشتوں سے فرمایا جاتا ہے کہ فلاں بندہ آ رہا ہے، اس کے لیے میرا راستہ آسان کر دو، آسان کر دو. یہاں تک کہ وہ چل کر کے آئے تو رب تعالیٰ کی رحمت دوڑ کر اسے تھام دے. یہ حدیث میں ہے موجود. میں ایک مثال اور عرض کر دوں آپ کو، بغداد ہی کی بات ہے. حبیب اعجمی کا نام آپ نے سنا ہوگا. ایک حبیب اعجمی نام سے بغداد میں رہنے والے سود کا کاروبار کرتے. سود کا کاروبار اتنا عظیم ترین گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعید میں جو فرمایا ہے جسم کانپ جائے گا. میں سناتا ہوں، حدیث سن لیں. اگر کوئی اس کاروبار میں مصروف ہے تو توبہ کر لے. مسلمانوں کا کام نہیں ہے سود کا. جس کو چاہے کوئی بھی نام دے دیں، فائنانس کہیں، بڈی کہیں، بیاج کہیں، انٹرسٹ کہیں،
سود ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا کہ اس نے کعبہ مکرمہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کی. اتنا بڑا گناہ ہے. سود کی لعنت آج پورے معاشرے کو تباہ کر کے رکھی ہوئی ہے. مسلمانوں میں تو کم سے کم یہ چیز نہیں آنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی سچا مسلمان ہے تو سود کی پرچھائیوں سے بھی بھاگے. نہ سود سے مال لینا ہے نہ دینا ہے. ان چیزوں سے توبہ کرے. حبیب اجمی ان کا کام ہی تھا سود کا کاروبار. بہت دنوں سے ایک بار اپنے گھر آئے, گوشت لا کر کے سود میں گوشت لائے, سود میں آٹا لائے, سود میں چاول لائے, جو کچھ بھی پکانے کے لیے اپنی بیوی کو دیا. کہا اچھا کھانا پکا. آج کھانا پکانے کے لیے جب خاتون نے رکھا, خاتون نیک تھی, ہانڈی کا جتنا کھانا تھا سب خون بن گیا. حبیب اجمی گھر میں داخل ہوئے, ہانڈی سے برتن ہٹایا تو دیکھا خون بنا ہوا ہے. تو عورت سے کہا یہ کیسے؟ خاتون نے کہا جب سود میں ساری چیزیں لاتے ہو شاید رب تعالیٰ نے تمہیں عبرت کے لیے بتایا, پھر آخرت کا سوچ لو کہ اور کیا اچھلائے گا. یہاں خون نہ بنے گا تو اور کیا بنے گا؟ تم لوگوں کے مال چھین کر کے لائے ہو. حبیب اجمی کو اپنے اس عمل پر ندامت ہوئی, شرمندگی ہوئی. کہا یہ عمل تو بہت سخت ہے, میں توبہ کرتا ہوں. سنیے, کئی سالوں سے سود کا کاروبار تو کیا تھا. بیوی سے کہا میں توبہ کرتا ہوں, سود ہاتھ سے نہیں لوں گا, جس کا ہے میں وہ واپس کرتا ہوں. وہ باہر نکلے, جب گلی سے گزر رہے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے کھیلتے اچانک ہٹ گئے. بچوں میں سے ایک بچے کی آواز حبیب اجمی کے کان پر آئی. بچے یہ کہتے ہوئے دور بھاگے, ارے ہٹو 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 ہٹو, سود خور آ رہا ہے, کہیں اس کی گرد اس کی دھول پڑے گی تو ہم بھی بدکار بن جائیں گے. حبیب اجمی کو یہ بات دل پر ایسی لگی. جانتے ہو رب تعالیٰ جب کسی کو اصلاح کی طرف بلانا چاہتا ہے تو بہت سارے راستے بھی پیدا کرتا ہے. کوئی نہ کوئی چیز اس کی تبدیلی کی خود پیدا کرتا ہے. حبیب اجمی رونے لگ گئے. کہا اے ربا, اے مولا, میرا گناہ ایسا کہ بچے بھی اس سے دور بھاگ گئے. توبہ کرتے ہوئے شہر سے باہر آئے, سب کا سب جو کچھ تھا واپس کر کے. کام تو کچھ آتا نہیں تھا, سود میں ہی کمایا, کوئی ہنر نہیں تھا, کوئی فن نہیں تھا. جا کر ایک مسجد میں بیٹھ گئے, روتے روتے پورا دن گزار دیا. رات میں خالی ہاتھ اپنے گھر آئے. بیوی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا نوکری ڈھونڈ لیا ہوں, مزدوری کر رہا ہوں ایک جگہ پر, اب وہی کام کروں گا, باقی اب سود تو نہیں لوں گا. بیوی نے کہا بس آپ مجھے سوکھی کھلائیں, آدھی کھلائیں, لیکن مزدوری کی کھلائیں, آپ اپنے کام کا کھلائیں, میں راضی ہوں, بہت پیسے مت لاؤ. کاش ہماری عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں. آج کئی شوہروں کو اس لیے بگڑتے ہوئے دیکھا کہ ان کی فرمائشیں زیادہ ہوتی ہیں. کئی مرد اس لیے گمراہ ہو گئے کہ عورت کا میک اپ سیٹ پورا آتا نہیں میری تنخواہ میں, اس لیے 2 نمبر کے کام کرنے پڑتے ہیں. عورتوں کی وجہ سے بھی کئی نوجوانوں کو بہکتے دیکھا. ایک وہ عورت ہے حبیب اجمی سے کہتی ہے آج میرا دل خوش ہے, آپ سود کا نہیں لا رہے, کوئی بات نہیں, آج آپ خالی آتا ہے, ہم ایسے ہی پانی پی کر کے آج سو جائیں. حبیب اجمی دوسرے دن گھر سے نکلے. بیوی نے پوچھا کہاں؟ مزدوری کرنے جا رہا ہوں, ایک کمپنی میں نے جوائن کر لیا ہے, میں کام کرنے کے لیے نکلا. عورت بڑی دعائیں دے کر کے بھیجتی ہے. حبیب اجمی کہاں سے کام کرنے والے, کوئی کام آئے, اسی مسجد میں بیٹھ گئے, پورا دن بیٹھے, مزدوری کہاں سے کرتے. رات ہوئی تو خالی ہاتھ آئے. بیوی نے پوچھا کہ جہاں سے مزدوری کر رہے ہو مالک کچھ دے بھی رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ کہا مالک نے کہا کل دے دے گا, آج کام میں نے بہت کیا ہے. ایسی ہی اپنی بیوی کو بہلا رہے تھے, پھسلا رہے تھے. کہا کل دینے کو کہا کوئی بات نہیں, آج پانی پی لیں گے. خاتون صبر والی. دوسرا تیسرا دن آیا, تیسرے دن حبیب اجمی پھر اس مسجد میں گئے, بیٹھے, رات ہو گئی, خالی ہاتھ واپس آئے. بیوی نے پھر پوچھا تو حبیب نے پھر کہا کہ آج مالک نے پھر کہا ہے کہ کل دوں گا. سوچ رہے تھے اتنے دنوں میں کچھ کام ڈھونڈ لوں گا, کام تو آتا نہیں. مالک نے کہا کل دوں گا. خاتون نے کہا کوئی بات نہیں. اپنے ہاتھ سے وہ کچھ چرخا کاٹنے لگی, سلائی کرتے کرتے اپنے گھر میں کچھ آٹا لے کر کے آئے. کہا حبیب اجمی سے جب تمہارا مالک دے گا تب لانا, تب تک کے لیے میں اپنے گھر کی روٹی خود اپنے ہاتھوں سے لاؤں گی. حبیب اجمی کا ساتھ دینے کے لیے وہ خاتون بیٹھی رہی.
3 दिन गुजरे, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 9वां दिन आ गया। हबीब अजमी के अब सब्र का पैमाना छलक पड़ा। 9 दिन हो गए, घर बगैर पैसों के वापस जा रहा हूं। आज मस्जिद में बैठे बैठे रात हुई। अब रब ताला के हुजूर गिड़गिड़ाने लगे, है मौला मैंने सिर्फ तुझे राजी करने के लिए सब छोड़ दिया। आज मैं अपनी बीवी को क्या कहूं? रोज तो ये कहते हुए आ रहा हूं कि कल मालिक दे देगा, कल मालिक दे देगा। है मौला मेरा घर अब कैसे चलेगा? तू मुसब्बिबुल अस्बाब है, तू रज़्ज़ाक़ हकीकी है, तू मालिक कुल है मौला। मेरे तमाम अस्बाब का तू इंतजाम फरमा। ज़ारो कतार रोते रहे और सोचा कि पता नहीं आज बीवी को क्या बहलाऊंगा। 8 दिन से तो रोज कह रहा हूं कि कल मिलेगा, कल मिलेगा। 9वां दिन आज शर्म आने लगी। कहते हैं पांव बोझल हो गए थे, पांव वजनी हो गए थे। घर की तरफ पलटने के वक्त घर करीब आया तो ये देख करके हबीब की हैरत के इंतहा न रही। देखा घर में रोशनी है। आज अचानक उजाला उजाला है और घर में जैसी दाखिल हुए देखा घर के सामने वाले हॉल में, कमरे में दस्तरखान बिछा हुआ है, तरह तरह के खाने सजाए गए हैं। जिंदगी भर में जो हबीब ने कभी खाने नहीं खाए थे वो खाने लजीज वहां पर खुशबूदार खाने रखे हुए हैं। बीवी सज संवर करके तैयार अंदर से इस्तकबाल करने के लिए आई। पूछा हबीब अजमी ने, मेरे घर ये खाने आए कहां से? 8 दिन से 1 पैसा मेरे घर में नहीं आया, ये इतने लजीज खाने कहां से आए? खातून से पूछा तुमने कहां से खाने लाए? हबीब अजमी की खातून क्या कहती है? कहती है चुप रहो, क्या मजाक करते हो मेरे साथ? चुप रहो, मजाक क्या करते हो? अभी तो जहां तुम काम करते हो वहीं से एक खादिम आया था और ये सबक दे करके गया और उसने ये कहा हबीब आज ताखीर से आएगा, उसे रात हो जाएगी। हबीब के मालिक ने ये खाने भेजे हैं और खाने आज तुम्हारे घर मालिक ने उसकी तनख्वाह में से भेजे हैं। हबीब अजमी की चीख निकल पड़ी, उनकी आवाजें निकली। वो जानते थे किसी कंपनी में वो काम नहीं करते थे सिवाय रब्बुल आलमीन की इबादत के। रोने लगे। बीवी ने चुप कराया। 8 दिन की मेहनत तुम्हारे मालिक ने बहुत अच्छे अंदाज में भेजी है, खाने कितने लजीज हैं, खाओ हबीब अजमी। हबीब पूछते हैं अपनी खातून से, वो समझ गए थे हबीब अजमी ये कोई खादिम नहीं आया था, यकीनन अल्लाह का कोई फरिश्ता आया होगा जो ये नेमतें दे करके गया है। पूछा हबीब ने, जो आया था खादिम वो क्या कह करके गया? क्या कह करके गया? सुनो मेरे अजीजों, जब बंदा तौबा करता है तो मौला कितने इनामात उस पर, कितनी रहमतों के दरवाजे खोलता है। हबीब आजमी की बीवी कहती है वो जो खादिम आया था खाने लेकर के, उसने कहा मालिक का पैगाम हबीब को पहुंचा देना। है खातून तेरा शोहर जब आ जाए उसे मालिक का ये पैगाम पहुंचा देना कि हबीब की मजदूरी अच्छी लग रही है और ज्यादा करने के लिए कहो और उसे नेमतें ज्यादा दी जाए। हबीब आजमी लुकमा उठाए थे खाने का, लुकमा छोड़ दिया और रोते हुए घर से बाहर निकल आए। है रब्बे जुल जलाल, मेरी मजदूरी तुझे पसंद आई, मेरी मजदूरी तुझे पसंद आई। घर से उस दिन जो निकले वापस कभी अपने घर नहीं पलटे और इबादतों में ऐसा वक्त गुजारा। रोते थे मौला जिंदगी भर जिसने नाफरमानी की, एक बार तुझे राजी करने के लिए क्या मस्जिद में बैठ गया? तू तो उसका घर संभालने लग गया, तू तो उसके घर पर सारी रहमतें भेजना शुरू किया। ऐ करीम खुदा, काश मैं अपनी जिंदगी की जवानी के साथ तेरी रजा के लिए गुजारा होता तो मैं कहां पहुंचा होता। हबीब आजमी ये इबादतों में कहां पहुंचे जानते हैं आप? अल्लाह अकबर। एक मकाम वो आया कि जब सुल्तानुल औलिया सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत हबीब आजमी का नाम आता तो मजलिस से खड़े हो जाया करते थे, खड़े हो जाते थे। ये मकाम को पहुंचे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, नाफरमानियां होती किससे नहीं है? सबसे होती, लेकिन अल्लाह ताला जब करम फरमाए बदल जाना चाहिए दिल, बदल जाना चाहिए तबीयत को। ऐसे बहुत सारे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने की बात, मैं शायद वक्त हो गया होगा, मैं समेट लेता हूं, बस समेट लेता हूं, मैं आपको ज्यादा उकताहट में नहीं डालूंगा। बस हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जानते हैं आप, मदीना में मस्जिद नबवी के करीब जन्नतुल बकी के पास एक बूढ़ा है। मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा है अपनी मसनवी शरीफ में। एक बूढ़ा सारंगी यानी तबले बजाने वाला, बाजे बजा करके कमाने वाला, जिंदगी गुजर गई उस सुर बजाता था
ظاہر سی بات ہے ان گویوں کا کیا حال ہوا جو زندگی بھر گاتے تھے، آواز جب پھٹ گئی تو کیا رہا؟ وہ حسینائیں جن کا حسن چلا گیا ناچنے کے لیے، تب کیا ہوا ان کا؟ سب کا برا حال ہوا۔ ایک ایسا بوڑھا تھا مدینہ طیبہ میں جس کا کام ہی تھا طبلے بجانا، سارنگی بجانا اور گا کر کے لوگوں میں کمانا۔ جنت البقیع کے کنارے ایک وقت آیا، 80 سال کی عمر ہو گئی، سانس اب اتنی لمبی نہیں رہ جاتی، سانس پھولتی تھی، جسم کی کمزوری، اب نہ سارنگی بجتی تھی نہ طبلے بجتے تھے، اب کچھ نہیں۔ آیا جنت البقیع کے پاس، بھوکا تھا کیونکہ اب کمائی بند ہو چکی، کہیں سے کوئی کمائی نہیں۔ ساری وہ سارنگی طبلے لا کر کے اس نے توڑ دیے، کہا میں اس کو خدا سمجھا ہوا تھا، میں یہی سب کچھ سمجھتا تھا کہ میری زندگی سب انہی سے چلتی ہے، میری روزی روٹی اسی سے چلتی ہے۔ آج وہی سارنگی ہے، وہی طبلے ہیں، وہی باجے ہیں، لیکن میں بھوکا ہوں، میں بھوکا ہوں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں گناہوں کو اپنے روزی کا ذریعہ، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں گناہ تمہاری روزی کا ذریعہ کبھی نہیں ہو سکتے میرے عزیز۔ وہ بوڑھا توڑ دیا اور رب تعالیٰ کے حضور کہنے لگا، اے مولا بس میں قبرستان کے قریب آیا ہوں، جنت البقیع کے پاس، اے رب ذوالجلال زندگی بھر تیری نافرمانی میں گزارا، آج مجھے احساس ہو گیا کہ میری سارنگی نہیں تو کھلاتا تھا، میرے طبلے نہیں، میرے باجے نہیں، تو کھلاتا تھا۔ اے کریم خدا یہ دیکھ بڑھاپے سے میرے جوڑ ڈھیلے ہو گئے، اب سانس پھولتی ہے، اب میں بھوکا ہوں، بس تو یا تو مجھے موت دے دے تاکہ تیرے نبی کے قدموں میں سو جاؤ، جنت البقیع میں سو جاؤ۔ وہ بوڑھا رات کو روتا ہوا جنت البقیع کے پاس بیٹھا، گھر بھی نہیں، سب اجڑ گیا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ دنیا سب چھوڑ دیتی، بڑی مکار دنیا ہے، بڑی عیار دنیا ہے، وفا نہیں ہے اس کے اندر۔ وہ بوڑھا روتا روتا رات ہو گئی۔ جانتے آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں اس وقت موجود ہوتے ہیں، امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات میں جنت البقیع آئے اور پکارتے ہوئے، ہے کوئی نہیں یہاں پر بھوکا، ہے کوئی یہاں پر پیاسا؟ پکار رہے رات کے وقت، یہ بوڑھا اٹھ گیا، آج ہے کوئی نہیں؟ دیکھا تو امیر المومنین سامنے آئے، ان کے کوڑے سے تو پورا مدینہ ڈرتا تھا، سوچا کہ کہیں مجھے اب میرے جرموں کی سزا نہ مل جائے۔ عمر فاروق کے آتے ہی کپ کپاتے ہوئے کھڑا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور مسکرایا، ہاں تو ہی ہے وہ جو بھوکا ہے؟ کہا ہاں میں بھوکا ہوں۔ تو ہی ہے وہ جو پیاسا ہے؟ کہا ہاں میں ہوں۔ حضرت عمر فاروق اپنے ہاتھ میں توشادان لائے ہوئے تھے، گرم روٹیاں نکالی اور کھانا اسے کھلانا شروع کیا، وہ کھایا، کہا کہ آج آپ اتنی رات میں کھانے کھلانے کے لیے کیوں آئے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں نادان میں آیا نہیں، میں عبادت میں مصروف تھا، میرے رب نے مجھے الہام کے ذریعے بھیجا، جاؤ عمر میرا ایک بندہ بھوکا ہے جنت البقیع کے پاس، اسے کھلاؤ۔ اتنا حضرت عمر نے کہا تو چیخ کر کھڑا ہو گیا، کہا آج مجھے میرے رب کی پرورش پر یقین ہے، آج میں نے مولا کی پرورش کو دیکھا، 80 سال جو نافرمانی میں گزارا، ایک بار ہی تو اسے پکارا تھا، آج میں نے اپنی کمزوری دکھا کر کے کہا تھا، اے مولا اب اس کے بعد مجھے کون پالے گا؟ میرے طبلے، میرا ڈھول، میرے باجے، میری سارنگی نہیں، میں نے توڑ دیا۔ اور مولا تعالیٰ نے ایسا رحم کیا کہ امیر المومنین کو میرے کھلانے کے لیے بھیجا۔ اے عزیزان گرامی ہمارے ساتھ بھی وہ وقت ہو سکتا ہے، اگر ہم باز آئیں تو یہ بات بعید نہیں، ناممکن نہیں، آج توبہ کر کے سو جاؤ، یہ ناممکن نہیں۔ خواب میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کبھی ہماری زندگی کٹھناؤں میں آ جائے، مشکلوں میں آ جائے، مصیبتوں میں آ جائے، تم توبہ کرو مولا تعالیٰ کے حضور آ کر، کہو کہ اے مولا میں دھوکے میں تھا، میں دنیا کو سب کچھ سمجھتا تھا، ان عیاروں کو میں اپنا ہمسر سمجھتا تھا، ہمارا موافق، ہمارا حمایتی سمجھتا تھا، اے کریم خدا مجھے آج پتا چلا یہ سب میری زندگی سے کھیلتے تھے، ان سب نے مجھے دردناک سزائیں دنیا میں دی ہیں، انہوں نے میری زندگی کے ساتھ بہت کھلواڑ کیا ہے، تم آؤ مولا کے حضور ایک بار رو کر کے ہاتھ پھیلا کر کے دیکھو۔ میں یقین کے ساتھ میرے عزیزوں یہ عرض کر کے جاؤں گا، وہ مولا جب بھیجنے پر آئے تو کسی دن تمہارے خواب میں حضور کو بھی بھیجے گا، کسی دن تمہارے گھر سلطان
الاولیاء غوث العظم دستگیر کو بھی بھیجے گا. کسی دن تمہاری مصیبتوں پر دست شفقت رکھنے کے لیے تمہارے قریب میں موجود اولیاء کاملین کو بھی بھیجے گا. کبھی ان کو تمہارا ہمدرد بنا کر, کبھی دستگیر بنا کر, کبھی تمہارا موافق حمایتی بنا کر کے ضرور بھیجے گا. بس شرط اس بات کی ہے کہ پلٹ آؤ جو ہم سے نافرمانیاں ہوئی تھی. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے ہمیں بہت پہلے ایک نصیحت کے طور پر یہ بات کہی تھی, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اٹھو قوت عشق سے ہر فصل کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کرتا ہوں, کریم خدا آج تیرے دربار میں یہ بندے ہاتھ پھیلائے ہیں, ہم نے اپنی زندگی کی حقیقت کو آج سمجھ نہ سکے تھے, مولا تو ہمیں سمجھ عطا فرما دے. اے کریم خدا ہم سے جو نافرمانیاں ہوئی ہیں تو اپنا غضب نہیں بلکہ اپنا فضل ہم پر نازل فرما دے. اے کریم خدا تیری پکڑ سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے مولا, ہمارا جسم تیرے عذاب کو سہنے کے قابل نہیں. ہم سب کو تو بے حساب بخشے ہوئے مغفرت پائے ہوئے بندوں میں شامل فرما لے. اے ارحم الراحمین, مانا کہ میں مجرم ہوں, مانا کہ میں خطا کار ہوں, مانا کہ میں سیاہ کار ہوں, میں نے اپنے دفتر پورے گناہوں سے بھر رکھے ہیں. اے کریم خدا اگر تیری رحمت کا ایک حصہ میرے نصیب میں آ گیا تو کبھی تیری رحمت میں کوئی کمی نہ ہوگی. اے الہ العالمین اس موجود مجلس میں حاضرین کو اٹھنے سے پہلے بخشوں میں شمار فرما دے. اے کریم خدا میں جنت پوچھنے کے قابل تو نہیں, میرے اعمال قابل نہیں کہ تجھ سے جنت کا سوال کروں, لیکن مولا تیری دوزخ میں جانے کا اور اس کا عذاب سہنے کے قابل بھی میرا جسم نہیں. فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ, اے اللہ تو اپنے فضل سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اخیر میں میرے عزیزوں میں آج آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا, اپنے لیے اپنے تمام احباب کے لیے, خاص طور پر ان بچوں کے لیے ضرور ہاتھ اٹھاؤ جو راستہ چھوڑ چکے ہیں, جو بھٹک چکے ہیں, اور یہ یاد رکھنا کہ جس دن بھی پلٹو گے وہ مولا صاف ستھرا کر کے تمہیں لے گا, صاف ستھرا کر کے لے گا. میں بغداد مقدس میں حاضری کے وقت ایک بزرگ سے بات بھی سنی. ایک شخص ایسا بھی تھا جو گناہ کرتا تھا اپنی ڈائری میں لکھ لیتا تھا, گناہ کرتا تھا ڈائری میں تھا, کئی زنا اس نے کیے, کئی چوریاں, کئی شراب. ایک عورت کو اس نے خرید کر کے لایا, وہ بیوہ عورت تھی, 3 چھوٹے بچے تھے, اس کو جسم بیچنا نہیں تھا لیکن وہ اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے راضی ہو گئی کچھ دینار اور درہم کے لیے. لیکن جب اس کے گھر آئی تو کانپنے لگی, ڈر کے کانپنے لگی. اس نے کہا کیوں کانپتی ہے, میں تو تیرا معاوضہ دے دیا. وہ خاتون کہتی ہے در حقیقت میں پیشہ ور طوائف نہیں ہوں, میں کام کاج سے طوائف نہیں ہوں, جسم بیچنے والی نہیں. میرے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ کئی دن سے بھوکے ہیں. میں یہی سوچی کہ شاید تیرے گھر آؤں گی تو کچھ پیسے ملیں گے, ان کو کھلا دوں گی, بس اتنا ہے. اور میں ڈر اس لیے رہی ہوں کہ جسم میں نے بچوں کے لیے بیچ دیا, اگر قیامت کے دن مولا کو کیا منہ دکھاؤں گی, قیامت کے دن مولا کو کیا منہ دکھاؤں گی. وہ شخص جو گناہ کرتا تھا, زنا کرتا تھا, عورت کی اس بات سے ڈر گیا, کہا جو بچوں کے لیے جسم بیچنے پر بھی اللہ سے ڈر رہی ہے, میرے پاس تو کوئی آج تک کمی نہیں, میں عیاشی میں بہت کچھ کر گیا. وہ عورت کو بہت سارا مال دے کر کے گھر بھیج دیا, گناہ سے توبہ کر لیا. توبہ الہی, آج کے بعد سے میں زنا کی طرف کبھی نہ جاؤں گا. اس عورت کا اس واقعے نے اسے ہلا کر رکھ دیا. سنو میرے عزیزو, دعا میں دقت کے لیے میں نے یہ واقعہ عرض کیا. واپس وہ آیا, آج اس نے ڈائری اٹھائی, جو کئی دنوں سے گناہ لکھتا تھا, ہر دن کا گناہ لکھ کر رکھتا تھا, آج اٹھا کر کے دیکھتا ہے تو اس پوری ڈائری کے صفحے صاف کے صاف اس میں جو کچھ بھی اس نے لکھا تھا کچھ بھی نہیں تھا. وہ رونے لگا, غیب سے ندائی, اے بندے جس نے مجھے راضی کرنے کے لیے گناہ دنیا میں چھوڑے, میری نافرمانی سے بعد آیا, جس طرح تیرے لکھے ہوئے میں نے مٹھایا ہے, اسی طرح میں نے کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے کو بھی مٹا دوں گا, تیرے اعمال میں برائیوں کو ختم کر دوں گا. اے بار الہ, ہم آج تجھے واسطہ دیتے ہیں اولیاء کاملین کا, تجھے واسطہ دیتے ہیں انبیاء و مرسلین کا, تجھے واسطہ دیتے ہیں سلطان الانبیاء
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مولا ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے تمام پچھلے نامہ اعمال سے برائیوں کا خاتمہ فرما دے، عفو درگزر کا قلم پھیر دے، ہماری آنے والی زندگی کو مولا نیکیوں کا مستقبل عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ طار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی وقار وحاضرین يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم